بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقلمندی اور دور اندیشی کا ایک اور واقعہ جو کہ سلطان کے انصاف پر مبنی ہے۔ ایک دفعہ ایک وزیر کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت زیادہ شکایت ملنے لگی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ یہ سب حاسد لوگوں کا کام ہے، لیکن جب لوگوں کی شکایت حد سے بڑھنے لگی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزیر کو اپنی طرف سے حکم بھیجا اور کہا کہ کل صبح میری عدالت میں میرے سامنے حاضر ہونا اور اپنی صفائی میں جو تمہیں کہنا ہے ضرور کہہ سکتے ہو۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر نے سنی تو وہ وزیر اتنا زیادہ ایماندار عقل مند تھا کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جن جن لوگوں نے میرے خلاف سلطان کے سامنے شکایت لگائی ہے ان کو جتنا چاہے سونا دے دو، لیکن ان کو کہو کہ اپنی شکایت واپس لے لے۔ اتنے میں سپاہی بولے کہ حضور ہم بھی جانتے ہیں اور سلطان بھی جانتا ہے کہ آپ بے گناہ ہیں، یہ صرف منافقوں کی چال ہے۔ تو اس وزیر نے کہا اگر مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ میری ساری زندگی کی دولت لوٹ جائے، کیونکہ میں اس عظیم سلطان کے سامنے ایک مجرم بن کر نہیں کھڑا ہونا چاہتا۔ جب اس بات کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود اس کے پاس چل کر آئے اور فرمایا وزیر میں جانتا تھا کہ تو بے گناہ ہے، صرف میں نے اس لیے حکم دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس طرح سلطان اپنی رعایا کے بارے میں سوچتا ہے اتنا ہی سلطان اپنے بہادر ساتھی کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حکم دیا کہ اگر دشمن تمہارے خلاف میرے سامنے ثبوت بھی پیش کر دے گا تو میں اس بات کو کبھی سچ نہیں مان سکتا، کیونکہ ایک ایسا انسان جس نے ہمیشہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن لٹا دیا ہو، میں اس پر کس طرح شک کر سکتا ہوں۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی بہادر اور رحم دل وزیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک گاؤں سے گزر رہا تھا کہ دو بچے وہاں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ سلطان کا وزیر اپنے گھوڑے سے اترا اور بچوں کے پاس گیا اور پوچھا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ ان دونوں بچوں نے کہا حضور ہمارے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ سلطان کے وزیر نے پوچھا بیٹا بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ کیا ناانصافی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگے حضور ہمارا باپ ایک بہت بڑا تاجر تھا، ہمارے باپ کا نام صوفی سفیان تھا، ہماری ماں ہمارے بچپن میں ہی وفات پا گئی تو ہم دونوں کی پرورش ہمارے باپ کیا کرتے تھے۔ جب ہمارا باپ بوڑھا ہونے لگا تو اس نے ہمیں کہا کہ میں تمہاری جتنی بھی جمع پونجی ہے وہ قاضی صاحب کے پاس رکھوا کر حج پر جا رہا ہوں، جب تم سمجھدار ہو جانا تو اس سے لے لینا، اگر میں واپس آ گیا تو میں اپنی امانت اس قاضی سے واپس لے لوں گا۔ پھر سلطان کے وزیر نے پوچھا کیا قاضی صاحب نے تمہارے باپ کی امانت واپس نہیں لوٹائی؟ تو ان دونوں میں سے بڑا بھائی کہنے لگا حضور جب ہمیں سکوں کی ضرورت ہوئی تو ہم قاضی صاحب کے پاس گئے اور کہا ہمارے بابا نے جو آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی وہ ہمیں واپس کر دیں۔ تو قاضی صاحب نے ہمیں صرف 100 سونے کے سکے نکال کے دیے اور کہا یہ لے جاؤ، جبکہ ہمارے باپ کی جمع پونجی تو 1000 سونے کے سکے تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا وزیر بڑا حیران ہوا اور ان بچوں سے پوچھا کہ تمہارے باپ نے قاضی صاحب کو کیا زبان دی تھی؟ تو بڑے بھائی نے کہا میرے بابا نے قاضی صاحب سے کہا تھا کہ جو تمہارا دل کرے میرے بچوں کو وہ رقم دے دینا اور باقی اپنے پاس رکھ لینا۔ جب سلطان کے وزیر نے ان بچوں کے باپ یعنی کہ اس کے تاجر کا نام سنا تو دل میں سوچنے گا وہ تاجر تو بڑا ہی عقل مند اور دانا تھا، بڑے بڑے تاجر اس سے کاروباری سلسلے میں مشورہ لیتے تھے، آخر اس تاجر نے اتنی بیوقوفی کیسے کی کہ ایک بے ایمان قاضی کے ساتھ میں اتنی بڑی دولت دے کر چلا گیا۔ اس کو یہ کہہ دیا کہ جو تمہارا جی چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا اور باقی واپس رکھ لینا۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ ہمیں بھی اس بات کی وجہ معلوم نہیں۔ تو سلطان کا وزیر ان دونوں بچوں کو لے کر قاضی صاحب کے پاس گیا
تو قاضی صاحب اس وقت اپنے خیمے میں موجود آرام فرما رہے تھے۔ جب قاضی صاحب نے سلطان کے وزیر کی آمد کی خبر سنی تو وزیر کے استقبال کے لیے ان دو بچوں کے ساتھ اپنے خیمے میں لے گیا۔ قاضی صاحب نے وزیر کو خیمے میں بٹھایا اور ٹھنڈا مشروب پیش کیا۔ ٹھنڈا مشروب پینے سے پہلے سلطان کے وزیر نے کہا کہ میں ایسے گھر سے ایک گھونٹ پانی کا نہیں پی سکتا جو یتیم اور مسکین بچوں کا رزق کھا گیا۔ اس قاضی نے کہا صاحب کہنے لگا کہ آپ ہماری ریاست کے وزیر ہیں، آپ سلطان کے بہت وفادار اور بہادر وزیر ہیں، لیکن آپ کے منہ سے ایسے الفاظ اچھے نہیں لگتے۔ تو اتنے میں سلطان کا وزیر غصے میں آ گیا اور بولا، صوفی سفیان تاجر نے تمہارے پاس اپنی امانت رکھوائی تھی اور کہا تھا کہ اگر میں واپس آ گیا تو میں وہ امانت خود تمہارے ہاتھوں سے واپس لوں گا، اگر میں واپس نہ آیا تو تم میرے بچوں کو دے دینا۔ تو اتنے میں قاضی صاحب بولا، ہاں لیکن اس کے باپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو قاضی صاحب آپ کا دل کرے وہ میرے بچوں کو دے دینا، باقی اپنے پاس رکھ لینا۔ اس لیے میرے دل نے چاہا کہ میں 900 سونے کے سکے اپنے پاس رکھوں اور 100 سکے میں نے ان کو دے دیے۔ وزیر بھی بڑا حیران پریشان ہو گیا اور قاضی صاحب اپنے وعدے کے مطابق تو صحیح چل رہا ہے، لیکن وزیر یہ سمجھ چکا تھا کہ قاضی صاحب بے ایمان ہو گیا ہے۔ جب وزیر نے ساری صورتحال دیکھی اور ان دونوں بچوں کو اپنے گھوڑے پہ بٹھایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں لے گیا اور سلطان کو شروع سے لے کر آخر تک ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ قاضی صاحب کو بلا کر میری عدالت میں پیش کرو۔ سلطان کے حکم پر اگلی صبح قاضی صاحب بھی عدالت میں پیش ہو گیا۔ تمام لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ قاضی صاحب نے اپنے وعدے کے مطابق ان بچوں کو ان کی رقم لوٹا دی، لہٰذا پھر بھی قاضی صاحب کو دربار میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو کہا، جو جو اس تاجر نے تمہیں بات کہی اس کو تمام درباریوں کے سامنے دہراؤ۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے، سلطان معظم، جب صوفی سفیان تاجر حج پر جانے لگا تو اس نے مجھے 1000 سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی دی اور کہا اگر میں واپس آ گیا تو میں امانت تم سے خود واپس لے لوں گا، اور اگر واپس نہ آیا تو جو تمہارا دل کرے تم میرے بچوں کو دے دینا اور باقی کی رقم اپنے پاس رکھ لینا۔ پہلی شرط تو ختم ہوگی کیونکہ راستے میں ہی اس تاجر کی موت ہوگی، جبکہ دوسری شرط کے مطابق میرا دل کیا کہ 900 سونے کے سکے میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور باقی میں ان دونوں بھائیوں کو دے دیتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میں نے جب اس تاجر کا نام سنا مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ وہ تاجر بہت ہی ایماندار اور عقلمند تھا، وہ دور اندیش تھا، لہٰذا وہ تمہیں بے وقوف بنا گیا۔ اسے پتہ تھا کہ تم وقت آنے پر بے ایمانی کرو گے، لہٰذا اس نے تمہیں کہا کہ جو تمہارا دل کرے وہ رقم تم میرے بچوں کو دے دینا اور باقی خود اپنے پاس رکھ لینا۔ اب تم نے کہا کہ میرا دل کیا کہ میں 900 سکے خود رکھ لوں اور 100 سکے بچوں کو دے دوں، لہٰذا وعدے کے مطابق جو تمہارے دل نے چاہا، یعنی کہ 900 سونے کے سکے تاجر کے بیٹے کے حق میں جاتے ہیں، کیونکہ تمہارے دل نے کہا کہ 900 سونے کے سکے میں اپنے پاس رکھ لوں، لہٰذا عقل مند تاجر کے ساتھ وعدے کے مطابق تم نے 900 سکے ابھی اسی وقت اس تاجر کے بچوں کے حوالے کر دو اور 100 سکے اپنے پاس رکھ لو۔ جب سلطان نے بات کہی تو قاضی بڑا حیران پریشان ہوا کیونکہ وہ اپنی ہی باتوں میں بے وقوف بن چکا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی عقل مندی سے اتنے بڑے مقدمے کو چند ہی منٹوں میں حل کر دیا۔ دربار میں موجود تمام لوگ بڑے حیران پریشان ہوئے، اگر یہ مقدمہ سلطان کے علاوہ کوئی بھی قاضی سنتا تو اس کا فیصلہ کبھی نہ کر سکتا۔ جس طرح اپنی عقل مندی اور دور اندیشی سے اسے حل کیا،
پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ قاضی صاحب کو اپنے وعدے کی خلاف ورزی پر قاضی کے عہدے سے برطرف کیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے کے عوض اس کو 1000 سونے کے سکے جرمانہ کیا جاتا ہے۔ اب وہی قاضی جس نے سونے کے سکوں کا لالچ کیا، وہی سارے کے سارے سونے کے سکے بھی گوا بیٹھا اور قاضی کے عہدے سے بھی برطرف ہو گیا۔ اور اسی لالچ نے قاضی صاحب کو ایک اندھے کنویں میں پھنکوا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بالکل صحیح فرمایا کہ جس انسان میں کسی قسم کی خامی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اسی عہدے سے اس جگہ سے مٹا دیتی ہے۔ جس طرح کے پہلے واقعے میں ایک امام مسجد کے بیٹے کا مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود عیسائی مذہب کو قبول کر لینا اسی کی ہی خامی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے اسے اس مذہب میں داخل کر دیا، بالکل اسی طرح اس کا جی کے لالچ نے اسے قاضی کے عہدے سے برطرف کر دیا اور اسے اس کی اصل جگہ پر لے گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے۔